بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شاہد الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں سپوفٹ چینل۔ سپوفٹ چینل پہ آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ لیجنڈری سپورٹس مین اینڈ وومن کو دیکھتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت پاکستان کی ایکسیلنسی شبانہ معین موجود ہے، اور شبانہ معین کو ایکسیلنسی کا درجہ اس وجہ سے دیا کہ یہ ایک نیشنل ٹیم میں نہیں بلکہ یہ کئی نیشنل ٹیمز کی پلیئر ہیں، جس میں مین ان کا جو نیٹ بال ہے، ہینڈ بال ہے، باسکٹ بال ہے، بیس بال ہے، اور نہ جانے کیا کیا باقی چیزیں یہ خود بتائیں گی۔ شبانہ، ویلکم ٹو سپوفٹ اسپورٹس چینل۔ السلام علیکم، تھینک یو وعلیکم السلام۔ کہ آپ نے مجھے اپنے چینل پہ انوائٹ کیا۔ جی شبانہ، کیا بتائیں گی اپنے متعلق؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنی ڈیرنگ اور اتنی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی ویڈیو وائرلز ہو رہی ہیں اس میں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اپنے رائٹ کے لیے لڑ رہی ہیں، تو آپ اپنے متعلق کیا بتائیں گی؟ کیسے آئی اس میں؟ سر، میں اسکول لیول سے کھیلتی ہوئی آ رہی ہوں۔ اسکول لیول سے میں نے شارٹ پٹ تھرو کھیلا ہے میں نے، اور پھر اس کے بعد پرو بال، پھر نیٹ بال میں 2010 سے آئے ہیں۔ یہ میرے والد اور میری والدہ کی محنت تھی جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام میں کھڑے ہیں کہ پاکستان کلر لیا ہوا ہے، میڈل لیا ہوا ہے پاکستان کے لیے۔ یہ صرف میرے ماں باپ کی اور میرے استادوں کی محنت ہے۔ اٹ مینس کہ یہ کہنا پھر غلط نہیں ہوگا کہ ہر چیمپئن کے پیچھے اگر پیرنٹس نہیں ہیں تو وہ چیمپئن بننا اس کے لیے دشوار ہوتا ہے۔ جی سر، اس لیے کیونکہ جب میں فرسٹ ٹائم پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہوئی تھی تو والدہ کے ساتھ جو میرے والد کی خوشی تھی، دراصل میرے جو والد ہیں وہ شہید پولیس آفیسر ہیں، تو ان کے ٹھیک ہے۔ شہید ہونے سے پہلے میں پاکستان ٹیم میں سلیکٹ ہوئی تھی، اور میرا جو اپنے آفیسرز کے پاس جا کے بتا رہے تھے کہ میری بیٹی سلیکٹ ہوئی ہے اور جیت کر بھی آئی ہے۔ جب کھیل کر ہم آئے اور انہوں نے سب کو بتایا، اور یقین کریں سب ہمیں یہ جانتے کہ آپ معین کی بیٹی ہیں جو کہ کھیل کر آئی تھی، اور مجھے بہت پراؤڈ فیل ہوتا ہے جب کوئی اس طریقے سے مجھے بتاتا ہے کہ میرے والد کے وہ جذبات تھے جو کہ سمجھ نہیں آتے کہ ہر بیٹی کے لیے باپ کے ہوتے ہیں۔ ایسے ماں باپ کو سلوٹ کرتا ہوں میں، جو اپنے خاص طور پہ بیٹیوں کو یہ اپرچونٹی پرووائڈ کرتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ نہ صرف گھر سے باہر نکل کے اپنی صلاحیتوں کو بہتر انداز میں پازیٹیو ڈائریکشن میں کریں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ یہی وہ مائیں اور یہی وہ بیٹیاں جب ماں بنے گی تو یہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کریں گی۔ شبانہ، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا کس کس سپورٹس میں کیا کیا تعلق رہا، کس کس پوزیشن پہ کھیلتی رہی؟ اچھا، میں بیس بال کھیلتی تھی، بیس بال میں پیچر تھی میں، اور پھر اس کے بعد والی بال میں اسمیشر تھی، باسکٹ بال میں ڈیفینڈر، نیٹ بال میں ڈیفینڈر، تھرو بال میں تو ہر پلیس کھیل سکتے ہیں ہم، تو اس طریقے سے ہر ایونٹ کھیلے میں نے۔ انٹرنیشنلی کہاں کہاں پارٹیسپیٹ کیا؟ پاکستان کو کہاں ریپرزینٹ کیا؟ میں سری لنکا گئی ہوں، ملیشیا گئی تھی، وہ پاکستان ڈوج بال ٹیم میں گئی تھی سلیکٹ ہو کر، ڈوج بال کھیل کر آئی تھی، اور پھر اس کے بعد سنگاپور گئی ہوں نیٹ بال کے لیے۔ شبانہ، یہ بتاؤ کہ آپ کے اس سفر میں آپ کی فیڈریشنز میں کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی بہت مدد کی اور آپ اس مقام پہ پہنچی؟ اور اس کے علاوہ ایک چیز اور بتائیے کہ جب آپ انٹرنیشنلی کھیل کے آپ نے اچیومنٹس کی تو جب پاکستان کا ترانہ بجتا ہے تو کیا خیالات ہوتے ہیں آپ؟ سر، جب پاکستان کا ترانہ بجتا ہے کسی بھی کنٹری میں تو وہ ایک رونتے جو ہوتے ہیں جسم میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دل بہت زیادہ دھڑکنے لگتا ہے، کیونکہ وہ ہمارے ملک کا قومی ترانہ جب بجتا ہے تو الگ سی خوشی فیل ہوتی ہے۔ اور کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی بہت زیادہ سپورٹ کی یہ انٹرنیشنل لیول پہ آنے میں؟ کوچز سر، میں، آفیشلز میں؟ آفیشل کوچز ہے جو کہ ہم پہ محنت کرتے تھے، تو وہ جو کوچز نے ہم پہ محنت کی جس کا رزلٹ ہم سلیکٹ ہوئے، اور اس بہاف پہ جب پاکستان ٹیم میں آئے تو پھر وہ کوچز کو سارا احسان چاہتا ہے ہمارا۔ تو کوچز کے نام لیں گی آپ؟ نہیں سر۔
اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس چیز پہ بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ جو کوچز ہوتے ہیں اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے کمبینیشن سے دنیا کے ٹاپ ایتھلیٹس بنائے جا سکتے ہیں. مینس کہ کوچز کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے جب پیرنٹس حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں اور انٹرسٹ لے رہے ہوتے ہیں, اور کوچز اگر کوالیفائڈ ہوں تو بہت ہی اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں. شبانہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ایز این ایتھلیٹ تو آپ ہیں, تو یہ بہت ساری ٹیموں میں ہونے کی وجہ سے کسی ایک ٹیم کو چوز کر رہے ہیں تو یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ اور اگر آپ کو کرنی پڑے تو کون سی ٹیم چوز کریں گے؟ سر میرا بیسک گیم ہے وہ نیٹ بال ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ٹھیک بہت ہے. گفٹ دیا ہوا ہے کہ ہر گیم کی صلاحیت ہے مجھ کو منظور ہے کھیلنے کے لیے, تو اس کو میں اوائڈ لازمی کرتی ہوں کیونکہ ہوں. ہر گیم کھیلنا چاہیے تاکہ ہمیں نالج ہو, کیونکہ ہمارا فیوچر اسپورٹس ہے. اگر آگے کریئر میں مجھے اپنا اسپورٹس کرنا ہے تو مجھے ہر گیم کی نالج ہونی چاہیے اور پریکٹیکل بھی. تو کیا اس میں کوئی تعلیم بھی آپ نے حاصل کی, کوئی کوچنگ کی یا اسپورٹس سائنسز کی تعلیمات یا کوئی اور؟ سر میں نے BPED کیا ہوا ہے, 1 ایئر کا کورس تھا, یہ کیا ہے میں نے, اور گریجویشن کیا بھی. ماسٹر کا ایڈمیشن لوں گی, تھوڑے فیملی ایشوز تھے جس کے بہاف پہ پڑھ نہیں سکی آگے. ٹھیک ہے, اٹ مینس کہ آپ نے اسپورٹس ہی کو آگے فیوچر میں اپنا کیریئر بنانے کا سوچا ہوا ہے. جی سر ایسا ہی ہے. شبانہ مجھے یہ بتائیے, ہم لوگ نیشنل گیمز کو دیکھ رہے تھے, نیشنل گیمز میں نو ڈاؤٹ کہ بہت سارے مسائل کو ہمیں دیکھنے محسوس ہوئے, لیکن ان مسائل کے ساتھ ساتھ ایک ہارمنی نظر آئی کوئٹہ جیسے شہر میں, اور کوئٹہ میں بڑی خوبصورت جو ہے نا وہ فلاورنگ تھی ایتھلیٹس کی, اور کلرفل سارا ایریا ہوا تھا. تو مجھے تو بڑا جی اچھا لگا اوور آل. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کچھ ایسے مسائل شروع ہوئے جس میں سے ایک پرابلم آپ کے ساتھ بھی آیا, وہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے کہ دراصل ہوا کیا تھا اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ سر ہوا یہ تھا کہ جب ہمیں مارچ پاسٹ کے لیے لائن اپ کروایا گیا تھا تو پوچھا گیا تھا کہ فلیگ نہیں ہے تو ہمارا فلیگ نہیں تو ہم کہاں کھڑے ہوں گے, یا ہمیں لائن اپ ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو انہوں نے شاید ہمارا جو ٹریک سوٹ ہے جو پاکستان ریلوے اور سندھ کا ملتا جلتا ہے, تو ان کے ساتھ ہمیں مارچ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا. تو مطلب اچھا ٹھیک ہے. اچھا. اب مارچ پاسٹ ہی ہم سب لائن اپ ہو گئے, وہ نواز شریف صاحب آئے, ان کی اسپیچ کی تھی, اس کے بعد ہم سب لائن اپ ہوئے ہوئے تھے کہ اور ابھی نیشنل اینتھم بھی ہوگا ویٹ کیا تو نہیں ہوا, اور سب ادھر ادھر گھومنے لگ گئے. پھر تو ایک دم سے میڈیا کے صحافی کوئی آئے, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ انٹرویو دینا ہے. تو میرے ساتھ میرے کوچ اور میں, ہم دونوں کھڑے ہو کے انٹرویو, جب انہوں نے اسٹارٹ کیا بولنا تو انہوں نے جب بولا کہ آپ لوگ کا سندھ کا فلیگ نہیں تھا, تو وہ اچانک سے سوال تھا اور مجھے وہی جو دکھ رہا تھا تو میں نے وہی آنسر کیا کہ فلیگ نہیں ہے, اور اس طریقے سے بات ہوئی تھی. اور نیشنل اینتھم بھی پڑھا گیا میرے لیے بہت اچھی بات ہے, جو کہ میں ایز اے پلیئر ایز اے پاکستانی مجھے تو سننے کی عادت ہے ہر گیم سے پہلے یا کوئی ایونٹ اسٹارٹ ہونے سے پہلے اسٹارٹ ہی ہوتا ہے ہمارا نیشنل اینتھم میں, جو کہ نہیں پڑھا گیا. تو پھر انہوں نے بولا ٹھیک ہے. وہ سوشل میڈیا میں وائرل ہو گئی ویڈیو بہت زیادہ, اور پھر اس کے بعد میرے پاس کالز آئی تھی, بہت زیادہ ڈسہارٹ کیا گیا سر, جس کی وجہ سے میں نے بولا عورت کو کوئی اسٹیپ نہیں اٹھانا چاہیے اور کوئی پری پلاننگ نہیں ہوتی یہ سب چیزیں سر, کیونکہ میڈیا کبھی آپ کے سامنے آ جائے, نہ ان سے ہم کیمرہ چھین سکتے ہیں, نہ مائک, نہ ان کو دھکے دے سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے سوال کیا اور میں نے جواب تو دینا تھا نا. تو ٹھیک یہ ہے. اس طریقے سے ہوا تھا سر. شبانہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو رول 50 جو اولمپک چارٹر میں موجود ہے اس کے متعلق کوئی آگاہی بتائی گئی آپ کو کسی فیڈریشن نے, یا جتنے عرصے آپ اتنی آرگنائزیشن سے کھیلتے رہے ہو آپ کو کسی نے بتایا کہ آپ کے کوڈ آف ایتھکس کیا ہے ایز این ایتھلیٹ جو؟ نہیں سر مجھے کچھ نہیں پتا اس بارے میں, کبھی کسی نے ڈسکس نہیں کیا, نہ ہمیں پتا ہے. ٹھیک ہے. اور نہ ہی وہاں پہ کسی نے ویسے ہدایات دی کہ آپ کی لمٹس کیا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے کس طرح؟ سر مجھے تو یہ بتا ان کو بھی شاید نہ پتا ہو, کیونکہ میں جہاں تک جانتی ہوں کسی بھی اسپورٹس وومین یا مین ہو کسی کو یہ نہیں پتا ابھی جو کھیلتے ہیں لوگ, نہ مجھے پتا ہے. اچھا میں تھوڑا سا ویسے آپ کو بتاتا چلوں, رول 50 بیسیکلی آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن کا فار ایتھلیٹس,
ओलंपिक का चार्टर है ये, आप बल्कि 50.2 जो है ना उसकी अमेंडमेंट भी आगे भी हैं, और ये लाजिम है एनओसीज को कि इस पे बाकायदा सेमिनार्स करें, और ख़ास तौर पे जो हमारा पाकिस्तान का एथलीट कमीशन है, आई डोंट नो कि आजकल कौन है, लेकिन पहले वो इनाम भट्ट हुआ करता था, उससे पहले वाजिद रहा है बैडमिंटन वाला। तो आई डोंट नो कि ये सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं या उन चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाते हैं कि नहीं, लेकिन इत्तेफाक से मैंने जिससे भी पूछा उससे रूल 50 या रूल 40 जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एथलीट के लिए, ये नहीं पता है। इसमें खास तौर पे आपको बताया जाता है कि ओलंपिक विलेज में या गेम्स विलेज जो होता है, वहाँ पे आपकी क्या हदायत हैं आपके लिए, आपने कोई इंटरव्यू कहाँ किस जगह पे कैसे देना है, और खास तौर पे आपने किस तरह की वायलेशंस नहीं करनी। वायलेशंस एज सच इस तरह की नहीं है, जो आपने किए हैं वो वायलेशंस में आता नहीं है। आपके साथ होता ये है कि आप एफओपी एरियाज में कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते, ये फील्ड ऑफ प्ले कहलाता है। इसी तरीके से आप किसी सूरत भी ओलंपियाइज्म के अगेंस्ट कोई बात नहीं कर सकते, जो ओलंपिक वैल्यूज हैं उसके अगेंस्ट बात नहीं कर सकते, आप कोई भी किसी के मजहब के खिलाफ बात नहीं कर सकते, रिलीजियस अनफेयर्स जो है। इसी तरीके से किसी के नेशनल जो उसके जैसे लाइक उसका फ्लैग है या उसके उसके एंथम है या उसकी किसी भी दूसरे की किट है, उसके मुतालिक आप कोई रिमार्क्स नहीं दे सकते नेगेटिव, जो किसी को भी हर्ट करे। मेनली आपने हारमोनियस रहना होता है, आपने कोई भी ऐसी बात नहीं करनी होती जिससे किसी का दिल आजारी हो। तो यहाँ पे तो मैनेजमेंट के आपने उस एक पोर्शन को हाईलाइट किया, जो एथलीट का राइट है कि अगर उसको ट्रांसपोर्ट अच्छी नहीं मिली है तो उसके मुतालिक वो बोल सकता है, आपको राइश अच्छी नहीं मिली है या वहां पे कोई और तकलीफें हैं तो उसके मुतालिक आप मीडिया में बोल सकते हैं। लेकिन आप अगर उसका भी फिर वो एरिया बना होता है जहां पे आप जाके वो बोल सकते हैं, जैसे मीडिया सेंटर्स बने होते हैं, मीडिया की वॉल्स बनी होती हैं जहां पे आके आपके इंटरव्यूज होते हैं, तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। और इसको भी मैनेज करने के लिए जो वहां पे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उनकी वसातत से आपने ये करना होता है। सवाना, अब ये पता चल चुका हुआ है आपको कि इस तरह की कोई चीज है, तो आपके ख्याल में आप क्या तजस्सुस पैदा हुआ फौरी तौर पर? सर अगर ये इतने सारी ये 50 के अंदर है तो सर मुझे तो कोई गिल्टी फील नहीं हुआ कि मैंने कोई ऐसी गलत बात की हो। जिस तरीके से दबाया जा रहा है इस बात को, या एज अ वुमेन आज ये मैंने एक आवाज उठाई है सर, और आवाज नहीं उठाई है, जो देखा था वही बताया मैंने। न जाने सर अभी कितनी लड़कियां हैं जो कि गरीब घरों से आती हैं सर, और जिनको डांट डपोट के या ब्लैकमेल करके ये सब चीजों से खामोश कर दिया जाता है। तो सर मैं नहीं चाहती कि कभी किसी लड़की के साथ ऐसा हो। अब ये रूल मुझे पता चला है कि कोई मुझसे कुछ बोल सकते हैं तो मैं उसको ये आंसर सारे दे सकती हूँ सर। बेहतरीन। इसमें मुझे ये बताइए कि अभी भी कोई हरासमेंट या प्रेशर आप पे अभी भी डेवलप किया जा रहा है, और किसकी तरफ से किया जा रहा है? क्या ओलंपिक आपको प्रेशराइज कर रही है, फेडरेशन कर रही है, या आपके सिंध के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो कर रहे हैं? सर सिंध के ऑर्गेनाइजेशन वाले लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया था तो जिसके बिहाफ पे उन्होंने मुझसे माफी मंगवाई थी, नामा लिखवाया, जो कि मेरा राइट नहीं था, और मुझे बहुत ज्यादा रुला रुला के मुझसे माफियां मंगवाई गई थी। रात दिन कुछ नहीं देख रहे थे, और सिर्फ और सिर्फ प्रेशर ये दे रहे थे कि आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, आप पे बैन लगा दिया जाएगा। तो मैंने बोला वो आगे की बात है, मगर अभी मैं खेलने आई हूँ, मुझे खेलने तो दें आप, उसके बाद जो करना ही करें। और फीमेल से बदतमीजी से बात करना सर लोग भूल जाते हैं, क्योंकि एक फीमेल की एक अपनी इज्जत होती है, वो भी अपना घर छोड़कर जब आती है अननोन लोगों के साथ, तो उनकी रिस्पेक्ट करना उनका फर्ज होता है जब आप किसी को अपने साथ लेकर जाते हैं। बाकी सर मुझे जिन जिन लोगों ने मुझे जो जो बोला सर, मैं सबकी इतनी इज्जत करती हूँ, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मगर सर जब जिनकी रिस्पेक्ट की जाए और उनसे ऐसी चीजों की तवक्को की जाए तो बहुत दुख की बात है। शबाना, क्या मुश्किलात देख रही हैं बच्चियों के लिए स्पोर्ट्स की फील्ड में? सर मुश्किलात यही है कि अगर जब तक हमारे जो सीनियर्स हैं वो नहीं सही होंगे तब तक सर कोई फ्यूचर नहीं है। मैं एक
ایک وومین ہوں سر, میں اتنے سارے گیم میں پارٹیسپیٹ کرتی ہوں. مجھ جیسی نہ جانے کتنی لڑکیاں ہیں جو آنا چاہ رہی ہوں گی, جن کو یہی بول کے روک دیا جاتا ہے کہ اسپورٹس کا ماحول صحیح نہیں ہے لڑکیوں کے لیے. سر کہ آپ یہ میری ویڈیو دیکھ کے لوگ سامنے آئیں گے یا رکیں گے, کیونکہ ان کو بتایا جائے گا کہ دیکھو اس نے ویڈیو دیا تھا, ہم اس کو نکال دیں گے. اگر مجھ پہ بین لگا دیا جائے گا سر, تو دیکھنے والا تو یہی بولے گا کہ اس لڑکی نے آواز اٹھائی ہے جس پہ بین کر دیا گیا ہے اور اس کو کھیلنے آگے نہیں دے رہے, تو کوئی لڑکی سر اس طریقے سے ہمارے پاس نہیں آئے گی. سچ بولنا گناہ ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پیرنٹس زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں, کوچز رول پلے کر سکتے ہیں, یا جو آفیشلز ہوتے ہیں کہ بچیاں زیادہ سے زیادہ پارٹیسپیشن کس طرح ممکن ہے؟ سب پیرنٹس کے ساتھ کوچز کا ہاتھ ہوتا ہے. کوچز لائک ماں باپ کی طرح ہی ہوتا ہے ہمارا. ماں باپ جو ہے ہمیں صرف گراؤنڈ تک کی حد لے کر آتے ہیں, لے کر جاتے ہیں. ان کی ذمہ داری وہاں تک ہے. اس کے بعد جس کوچ کے ہینڈ اوور ایک پلیئر کو کر دیا جاتا ہے, تو پھر باقی ذمہ داری اس کوچ کی ہوتی ہے. ابھی ہم کہیں سلیکٹ ہو کر جاتے ہیں سر کسی ٹیم میں, اور کراچی سے باہر جائیں یا لاہور سے باہر جہاں کا کوئی رہائشی ہو, تو سر وہ ماں باپ جو ہیں اس کوچ کا چہرہ دیکھتے ہیں, اس ٹیچر کا چہرہ دیکھ کے چھوڑتے ہیں جس کے پاس ان کو ٹریننگ کے لیے بھیجتے ہیں. یعنی وہ آفیشلز آ جائیں یا کوئی ٹیکنیکل کوئی آ جائے, ان کا کسی کا نہیں دیکھتے, وہ صرف اس کوچ کو دیکھتے ہیں کہ اس کوچ کے پاس ہماری بچی تھی اور اسی نے ٹریننگ کروائی ہے, اس کی بہاف پہ میری بچی سلیکٹ ہوئی ہے. اس کی محنت ہوتی ہے سر. میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ ایک بہادر بیٹی ہے جس نے نہ صرف سچ بولا بلکہ اپنے رائٹ کا دفاع بھی کیا. میں ذمہ داروں کو ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں, یہ وہ بیٹیاں ہیں جن کی رسپیکٹ ہمیں بہت بڑھ کے کرنی پڑے گی. ہمیں انہیں ویلکم کرنا پڑے گا. ہمیں اگر ہم لوگ ان کو رسپیکٹ دیں گے تو آپ کی بیٹیاں بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنے میں پراؤڈ فیل کریں گی. اور جس طریقے سے یہ بات کر رہی ہے شبانہ, کہ وہ آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہے, آپ بھی اس کی رسپیکٹ کریں, اور آپ اس کو اپنی بیٹی سمجھ کے اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط, لیکن آپ اسے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی. رول 50 کی ایک پروسیس ہے, اس پروسیس کو ضرور اڈاپٹ کریں. ایک کمپلینٹ ہینڈلنگ کا ایک پروسیس ہے, اس کو ضرور اڈاپٹ کریں. اور انشاءاللہ ہم لوگ ان تمام چیزوں کے متعلق آپ کو فیوچر میں بتاتے رہیں گے. اور یہاں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل کو گرو کرنے میں, آگے بڑھنے میں آپ ہماری مدد کریں. اس کو سبسکرائب کریں, اس کو شیئر کریں, کیونکہ یہ اچھی بات ہے اور اچھی باتیں آگے پھیلانی چاہیے. اسی طریقے سے میں چاہوں گا کہ آپ اپنے کمنٹس ضرور دیں, جس سے ہمیں رہنمائی ملے کہ ہم لوگ مزید کیا اس میں بہتری لا سکتے ہیں. کیوں شبانہ, آپ کیا کہتی ہو؟ سر بالکل یہ ایسا ہونا چاہیے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا بہت زیادہ چھایا ہوا ہے. ہر بچے کے پاس موبائل ہے, ان کو اویئرنیس آنی چاہیے, ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ان کی نالج ہونی چاہیے. آج کل لوگ کتابوں سے کم یوٹیوب سے زیادہ سیکھ رہے ہیں. جی بالکل, اس چینل کو سب آ کے سبسکرائب کریں اور شیئر کریں, اور جتنا بھی ہو سکے پھیلائیں. بہت اسپورٹس گروپ بنے ہوئے, سب میں سب مل کے ڈالیں تاکہ آگے سے آگے بڑھتا جائیے. ہماری ہی آواز آگے آ رہی ہے, ہماری پرابلم شیئر ہو رہی ہے, تاکہ نیکسٹ ٹائم کسی اور کے ساتھ نہ ہو. انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ شبانہ, بہت شکریہ آپ کا. کوئی آخر میں کنکلوڈیڈ میسج دینا چاہیں گے؟ میری وجہ سے کوئی بھی ڈسہارٹ ہوا تو سوری, مگر کوئی میرا سر کانسیپٹ نہیں تھا کہ میں کسی کو ڈسہارٹ کرتی, مگر میرے ساتھ جو بدتمیزی کی گئی ہے وہ مجھے بہت زیادہ ہرٹ کی ہے. بہت شکریہ شبانہ, تھینک یو ویری مچ. اور میں ناظرین کو بتاتا چلوں کہ یہ بیٹیاں بڑی مشکل سے اپنے گھر سے ایک اعتماد لے کے نکلتی ہیں. کوچز کو ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے, اور جو آرگنائزرز ہوتے ہیں کسی بھی ایونٹ کے, یہ ذمہ داری ان کی بھی ہے کہ ان کی رہائش, ان کی ٹریولنگ, اور اس کو جتنا محفوظ اور ریسپیکٹ فل بنا سکیں بنائیں. کیونکہ ان بیٹیوں کی حفاظت سے ہماری مزید بیٹیوں کی حوصلہ افزائی. میں تمام اولمپک کے لوگوں سے, پروونشل ڈپارٹمنٹ سے, اور خاص طور پہ فیڈریشن سے کہوں گا
کہ اس میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس دیں اور زیادہ سے زیادہ ان کو وہ کانفیڈنس دیں جس سے ہم لوگ انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول اچیو کر سکیں. بہت شکریہ شبانہ، اینڈ تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.